بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ شخصیت پر اچھے اور برے ناموں کے اثرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یوں تو دیکھنے میں نام رکھنا ایک چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نام میں کیا رکھا ہے، حالانکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت اور کردار پر اچھے نام کے اچھے اثرات پڑتے ہیں، جبکہ برے نام کے ممکنہ برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اچھا نام رکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ بچے کی زندگی کی شروعات کی پہلی اینٹ درست طور پر رکھی جائے۔ مشہور محدث اور فقیہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اپنی اولاد اور خادم وغیرہ کے لیے اچھے نام کا انتخاب کرنا سنت ہے، کیونکہ بسا اوقات برا نام تقدیر کے موافق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام خسار رکھے، جس کے معنی گھاٹے اور نقصان کے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر خود وہ شخص یا اس کا بیٹا تقدیر الہی کے تحت خسارے میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اس کا خسارہ اور نقصان میں مبتلا ہونا نام کی وجہ سے ہے، اور بات یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگ اس کو منحوس جاننے لگیں اور اس کی ہم نشینی سے احتراز کرنے لگ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو باقاعدہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس ایسے آدمیوں کو قاصد بنا کر بھیجا کرو جو خوبصورت اور اچھے نام والے ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کا سبب نفسیاتی تھا۔ اچھے نام اور اچھی صورت کا مخاطب پر اچھا اثر پڑتا ہے، لہٰذا جس طرح والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت اور حفاظت کریں، ان کی نشو و نما اور بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ والدین بچوں کے لیے اچھے نام تجویز کریں۔ غرض یہ کہ انسان کی شخصیت پر نام کا اثر پڑتا ہے، اچھے ناموں کے اچھے اور برے ناموں کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ واقعہ منقول ہے، حضرت عبد الحمید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ میرے دادا جن کا نام حزن تھا، وہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ سخت اور دشوار گزار زمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزن کوئی اچھا نام نہیں ہے، لہٰذا تمہارا نام تبدیل کر کے حزن کی بجائے سہل رکھ دیتا ہوں۔ سہل کا معنی ہے کہ نرم اور ہموار زمین، جہاں انسان کو آرام ملے۔ اس پر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نے کہا کہ میرے باپ نے میرے لیے جو نام رکھا ہے میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہمارے خاندان میں ہمیشہ سختی رہی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک عجیب واقعہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک انجان شخص حاضر ہوا۔ سلام اور دعا اور خیر و خبر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جمرہ یعنی انگارہ۔ دریافت کیا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ شہاب یعنی آگ کا شعلہ۔ پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا حرقہ یعنی سوخت شدہ جلا شدہ بستی۔ آپ نے سوال کیا تمہاری رہائش کہاں ہے؟ جواب دیا حرۃ النار یعنی آگ کی سرزمین۔ آپ نے پھر سوال کیا کون سی جگہ میں؟ اس آدمی نے کہا ذات اللزہ میں یعنی آگ کے شعلوں سے بھڑکنے والا ٹیلا۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جلدی اپنے گھر والوں کی خبر لو، وہ سب آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے ہیں۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ ان دونوں واقعات میں آپ نے دیکھا کہ برے ناموں نے کیسا برا اثر کر کے دکھایا۔ پہلے واقعے میں برے نام کی وجہ سے پورے خاندان میں سختی باقی رہی، جبکہ دوسرے واقعے میں برے ناموں کی نحوست سے پورا گھرانہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اور اس قسم کے کئی واقعات علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب میں اور حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصابۃ فی تمییز الصحابۃ رضی اللہ عنہ میں کئی واقعات نقل کیے ہیں۔